قال علی علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سماعت الشیخ تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ گفتگو اردو میں ہی کروں گا، بلتی مرضی کی وجہ سے دو تو بھاگ کر چلے گئے. اب میں پھر بلتی میں پڑھوں گا تو شیخ صاحب چلے جائیں گے. احتراما لسماحت الشیخ انشاءاللہ گفتگو اردو میں. معروف و مشہور حدیث، اس میں 4 اہم چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوا. یہاں ضیع کا معنی چھوڑ دینا. خداوند متعال نے تم پر چند فرائض کو واجب قرار دیا ہے. افترض کا معنی اوجب، واجب قرار دیا ہے، لہذا فلا تضیعوها، اس کو چھوڑنا نہیں. وحد لکم حدودا، اور چند ایک حدود مقرر کیے ہیں. فلا تعتدوها، اس حد پہ رہنا ہے، تجاوز نہیں. اس کے بعد ہے وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، چند چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، نہیں کیا ہے، نہیں فرمائی ہے. لہذا اب جن چیزوں سے نہیں کی ہے فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. تنتہک یہاں پہ اہانت کا معنی بھی لے سکتے ہیں. اس کو بے قدر نہ کر دے، ان کو اہانت کر کے اس کو چھوڑنا، یعنی جو جن چیزوں سے نہیں کیے ہیں ان کو یہ سمجھ کر لاپرواہی نہیں کرنا ہے. وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، چند چیزوں کے بارے میں خدا نے سکوت کیا ہے، بتایا نہیں ہے. وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا، اور یہ بھول کر چھوڑے بھی نہیں ہے. فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا، خام مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس کو یا اس کے کن تک جانے کی کوشش نہ کرو. تھوڑی بہت وضاحت تو ہونی چاہیے، کم از کم تقریر کی ایک شکل بن جائے. سب سے جو اہم ہے وہ ہے واجبات، اس کو واجب قرار دیا. اب سبھی جانتے ہیں کیا ہے واجب. گویا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان آزاد نہیں. یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کریں یا نہ کریں، نہیں. حدود ہے، واجبات ہے، نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف یہی وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم اور بشر حافی کا جو واقعہ ہے کہ ان کے گھر کے قریب سے جب امام گزرے ہیں تو ناچ گانے کی آواز آئی. پوچھا یہ کس کا گھر ہے، کون ہے اس گھر میں رہنے والا، غلام ہے آزاد ہے؟ تو کنیز نے فاخرانہ انداز میں کہا ہمارے آقا تو ماشاءاللہ آزاد ہے. تو امام نے فرمایا ہاں آزاد ہے، اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی بارگاہ میں نافرمانی نہ کرتا. وہ آزاد ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. وہ اس نے کسی کو جواب نہیں دینا، اس نے کسی کو کل جواب نہیں دینا ہے. وہ آزاد ہے، تبھی تو وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرا مقصد بندگی ہے، کسی کی عبادت میں نے کرنی ہے، میں آیا ہوں بندگی کے لیے، مجھے بنایا ہی اسی لیے ہے، تو وہ پھر گناہ. اب واجبات، وہ شیخ علی کا مشہور جملہ، اس وقت تک ہمیں واجبات پر عمل کرنا ہے جب تک وہی پروردگار جس نے واجب قرار دیا ہے وہی نہ کہے کہ اب چھوڑ دو، تب تک ہم نے کرنا.
نماز حق کو بین دک پن مجوز در من پو روزہ دوگن دک پن مدک زر من پو خدا سے واجب بیس پن دو لنگا سے غری رولدنا میں اپنی طرف سے ایلا کر کے یوں کروں وہ کروں نہیں. یہ واجب ہے ہمیشہ کے لیے ہے. روزہ واجب ہے. یہ واجبات ہے خدا کی جانب سے. فلا تضيعوها ان واجبات کو بجا لاؤ. ضائع نہ کرو. چھوڑو مت ان کا واجبات کو. ترک مت کرو. اور اسی طرح وحد لکم حدودا چند چیزیں ہیں جس میں حد معین کر دیا. ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے ماں باپ موجود ہیں, ان کے بچے موجود ہیں, تو حد یہی ہے کہ ان کے مال ان تک رہے. یہ کہہ کر ان کا بھائی غریب ہے نہیں دے سکتے. بھی حد ہے, حد معین ہے. یہ کہہ کر کہ ان کا فلان قریبی وہ غریب ہے, تھوڑا سا مال اس کو دیا جائے, نہیں ہو سکتا. 4 شادیاں کرو 4, اب نہیں جی میں 5 کرنا ہے, نہیں بھائی. حد ہے. حد لکم حدودا. 5 کی گنجائش 4. طلاق دے دو. طلاق کی قسمیں ہیں, ایک رجی ہے, بائن ہے. بائن میں مبارات اور خلا ہے. رجی میں رجوع ممکن ہے, بائن میں ممکن نہیں ہے. طلاق بائن دیکھ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے رجوع کرنا ہے, ممکن نہیں ہے. وہی حد ہے. شریعت نے ایک حد معین کر دی ہے, اب اس سے گزرنا ممکن. حدود ہے. لہذا ان حدود کو کراس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وحد لکم حدودا فلا تعتدوها. اوقات جو حد جو شارع مقدس نے ہمیں دکھایا ہے, جو اماموں نے ہمیں دکھایا ہے, اسی طرح جن چیزوں کے بارے میں نہیں کی گئی ہے رکنا ہے, وہاں پہ رک جانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ شاید سابقہ دور کے لیے یہ نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. یہ ایک عالم دین سے میں نے سنا ایک دفعہ اسی مدرسہ ولایہ میں, ان کی عجیب سوچ تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. اس کی سوچ یہ تھی, امریکہ میں ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ حج پہ گیا تو پھر حج کے لیے دوبارہ دعا نہیں کرنی. ایک دفعہ زیارت پہ جاتا ہے تو پھر دوبارہ زیارت کے لیے دعا, یعنی الگ سوچ تھی. یعنی ان کی جب آپ کو حاصل ہے تو پھر دوبارہ نہیں, ایسی باتیں. واجبات جب تک حیات ہے, چاہے ان واجبات کو آپ جانا کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, نہیں بھائی. جب تک واجبات تا قیامت تک ہے. اسی طرح جو نہیں ہے, جو نہیں فرمائی ہے, وہ نہیں بھی قیامت تک کے لیے ہے. لہذا فلا تنتہی. اور ایک چیز ہے, چند چیزیں ہیں جو مسکوت عن ہے, ابھی ان کے جس کے بارے میں خدا نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن بندے کو تکلیف ہے. تکلف کا کیا معنی ہے سمجھانے کے لیے. ایک بندہ وہ اس قابل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی, لیکن پھر بھی مشقت میں ڈھال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا. رک جائے, بیٹھے اپنی جگہ بیٹھ جائیں, تکلف میں نہ ڈالیں. عرش کے بارے میں خدا نے نہیں بتایا تو نہیں بتایا,
اب عرش کیا ہے اب اس کے کن تک جانے کی ضرورت، مشقت میں نہ ڈالو. خدا جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں وہ خدا نے بیان کر دیا ہے. اب جو دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ کوئی جس کا کوئی نہیں ہے وہ اس کو سمجھنے کی. حضرت آدم و حوا کے بیچ ان کے بچوں کا نکاح کس نے پڑھا، فلاں اس نبی کی والدہ، یہ کیا، یہ تمام چیزیں اسی میں آ جاتی ہے. بھائی جو تمہارے فائدے کی ہے، جو تمہارے لیے دنیاوی یا اخروی کوئی اگر اس میں فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی کن کو جاننے کی کوشش. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی اہم نکات کی طرف اس میں توجہ دلائی ہے. امیر کائنات نے واجبات کی طرف اشارہ کر دیا. ہاں، حدود، اس میں 4 چیزیں، واجبات، حدود، محرمات، اور جو آخری چیز ہے وہ ہے مسکوت عنہ. چند چیزیں جس کے بارے میں مسکوت ہے. آخرت میں جو کچھ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی نہیں ہے. کون جاتا ہے کیا ہے، برزخ میں کیا ہے، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ اب اس کے بارے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ ضروری